قیامت کا دن ایک ایسا عظیم اور ہولناک دن ہے جسے قرآن و سنت میں یوم الآخر، یوم الدین اور یوم الحسرت جیسے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ یہ دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر انسان اپنے انجام سے خائف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے پیش آنے والی متعدد نشانیوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسانیت کو خواب غفلت سے بیدار کیا جا سکے اور وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے توبہ اور رجوع کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو دو بڑی اقسام میں تقسیم فرمایا۔ سب سے پہلے چھوٹی نشانیاں جو وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی رہیں اور اب تک کئی ظاہر بھی ہو چکی ہیں، جیسے علم کا اٹھا لیا جانا، قتل و غارت کا عام ہونا، شراب نوشی، زنا اور فحاشی کا پھیل جانا۔ جبکہ بڑی نشانیاں وہ ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ایک کے بعد ایک تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور ان کا اثر انسانی سماج پر اتنا شدید ہوگا کہ ہر انسان یہ محسوس کرے گا کہ قیامت بالکل سر پر آ پہنچی ہے۔ ان بڑی نشانیوں میں سب سے نمایاں اور خطرناک نشانی دجال کا ظہور ہے۔ دجال ایک عظیم فتنہ ہوگا جس کی حقیقت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور میں تمہیں اس سے سب سے زیادہ خبردار کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، دجال ایک آنکھ والا شخص ہوگا جس کی ایک آنکھ اندھی ہوگی اور وہ اپنے کفر، فریب اور شعبدہ بازی کے ذریعے خود کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ غیر معمولی مظاہر جیسے بارش برسانا، بنجر زمین کو سرسبز کرنا، مردوں کو زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ اور فاقہ زدہ قوموں کو خوراک مہیا کر کے انہیں اپنا مطیع بنانا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن یہ سب شیطانی طاقتوں کی مدد سے ہوگا، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کے فریب سے بچ جائیں گے۔ اس فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا جو زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی وہ مارے نہیں گئے، نہ ہی سولی چڑھائے گئے، بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نزول کی کیفیت بھی واضح طور پر فرمائی ہے کہ وہ شام کے مشرقی سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے، زرد رنگ کی دو چادریں پہنے ہوں گے اور ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے۔ ان کا نزول عدل و انصاف کے قیام، صلیب کو توڑنے، خنزیر کو قتل کرنے اور جزیہ ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ وہ اسلام کو غالب کریں گے اور دجال کو قتل کرنے کے بعد زمین پر امن بحال کریں گے۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیوں میں یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی بہت اہم ہے۔ یہ دو قومیں حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں ایک آہنی دیوار کے پیچھے بند کی گئیں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح ان کا ذکر سورۃ الانبیاء میں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج اور ماجوج زمین پر پھیل کر تباہی پھیلائیں گے، پانی کے ذخائر پی جائیں گے، کھیتوں کو تباہ کر دیں گے اور دنیا پر ایک غیر معمولی خوف و ہراس طاری ہو جائے گا۔ ان کے ظلم و فتنہ سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو خاص قسم کے کیڑوں کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ پھر ان کی لاشوں کو صاف کرنے کے لیے پرندے بھیجے جائیں گے اور زمین کو بارش کے پانی سے دھو کر پاک کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ واقعہ کائناتی ترتیب کی ایسی تبدیلی ہوگی جو انسانی عقل سے باہر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دن کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور ایمان لانے کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ انسان چاہے جتنا بھی گڑ گڑائے، اس وقت توبہ اور ندامت بے سود ثابت ہوگی۔ یہ وقت کافروں کے لیے حسرت اور پچھتاوے کا لمحہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے ایک جانور کے نکلنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتا ہے، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا اور ان کے چہروں پر نشان لگا دے گا تاکہ واضح ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اس وقت ایمان لانا کسی بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ غیب پر ایمان کا مرحلہ ختم ہو چکا ہوگا اور مشاہدے کی دنیا شروع ہو چکی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ان ظاہری نشانیوں کے ساتھ ایک روحانی نشانی بھی نہایت تکلیف دہ ہے، اور وہ ہے ایمان کا اٹھ جانا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن کا نور اٹھا لیا جائے گا، لوگ صرف رسم کی حد تک دین کا نام لیں گے، مساجد آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، علماء دنیا پرست ہو جائیں گے اور دین صرف زبانی دعووں میں رہ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ظاہری طور پر عبادت تو موجود ہوگی مگر دلوں میں خشیت، تقوی اور اخلاص کا فقدان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے۔